الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور گھر میں ایک فالتو نیزہ نما چیز کو دیکھ کر دریافت کیا، اے ام المؤمنین، آپ اس سے کیا کرتی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ ہم اس سے چھپکلیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو زمین پر ایسا کوئی چرند پرند نہیں تھا جس نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہ کی ہو، سوائے اس چھپکلی کے کہ اس نے اپنی پھونکوں سے آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں مار دینا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اس کی عبادت کرے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو سب انسان اس کی عبادت کریں، اس کے آگے سر بسجود ہوں۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے آگ کے الاؤ میں منجینک یعنی ایک بڑی ہولیل سے ڈال دیا۔ یہ خبر انسانوں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں تک میں پھیل گئی۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ جب اس آگ کا چرچا جنگل میں ہوا تو چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، جس میں چیونٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایتی تھی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کے حق میں دلائل دیے تھے۔ اس کے بعد جب جنگل کے جانوروں نے آگ کی طرف رخ کیا تو ہر چھوٹے بڑے جانور نے اپنی اپنی بساط کے مطابق پانی لیا اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، جبکہ چھپکلی نے پھونکوں سے اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ چھپکلی کو عربی میں وزغ کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وزغ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا، جبکہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزغ کو فاسق قرار دے دیا۔ کئی ایسی روایات موجود ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزغ کو مارنے کا حکم دیا اور اس پر نیکیاں بھی بتائی گئی۔ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن میں چھپکلی کو ایک ہی چوٹ سے مارنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ چھپکلی کو ایک ہی چوٹ سے مار دینے سے 100 نیکیوں کا انعام ملتا ہے، جبکہ 2 چوٹوں میں مارنے سے اس سے کم اور اس سے زیادہ پر اس سے بھی کم، کیونکہ عربی میں چھپکلی کے لیے وزغ کا لفظ استعمال ہوا تو کچھ علماء کے مطابق چھپکلی کی طرح کے گرگٹ یا اسی طرح کا ایک اور جانور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ چونکہ یہ نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، اس لیے علماء نے چھپکلی کی بجائے گرگٹ کو بطور وزغ ترجمہ کیا ہے، اور مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب کا باعث ہے، وہ اس کو جلانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کسی بھی مری ہوئی چیز کا جلانا درست نہیں۔ کچھ روایات کے مطابق چھپکلی کو چھوٹی فاسق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اسلامی اعتبار سے ہم یہ مانتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنا باعث ثواب ہے۔ لیکن کیا اس کی کوئی دنیاوی افادیت بھی ہے؟ اس ضمن میں ہمارے سامنے سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا کیس سامنے دیکھنے میں نہیں آیا کہ جس میں کسی گھریلو چھپکلی کے کاٹنے سے کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ لیکن ایسی خبریں اکثر اوقات دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب یہ چھپکلی کسی کھانے کی چیز میں گر جاتی ہیں تو اس سے کھانا اتنا زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس کے کھانے والا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے یا کم از کم ہسپتال تک تو پہنچ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے چھپکلی اسلامی طور پر انسانی جانوروں کے لیے خطرہ ہے، اور اسلامی طور پر ایسی چیزوں کو مارنا گناہ نہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اسی لیے اس کو مارنے سے انسان کو جھجکنا نہیں چاہیے۔ چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارنے پر زیادہ نیکیاں اس لیے ہیں تاکہ مرتے ہوئے اسے زیادہ تکلیف نہ گزرنی پڑے۔ ان تمام روایات میں چھپکلی کی فطرت پر بھی بات کی گئی ہے۔
چونکہ دیگر حشرات سانپ اور بچھو وغیرہ کی فطرت میں ڈنک مارنا ہے، اسی طرح چھپکلی کی فطرت میں اہل ایمان کو پریشان کرنا اور ان سے دشمنی رکھنا ہے۔ کئی بار ہم نے یہ خبریں سنی ہیں کہ چھپکلی کے کھانے میں گرنے کی وجہ سے کئی لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور عموماً ایسی خبریں اہل ایمان کی ہی ہیں۔ چھپکلی کی زبان سے نکلنے والا تھوک یا لاوا کسی بھی چیز میں گر جائے تو وہ انسان کے لیے مہلک ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس چیز کی اجازت ہے کہ چھپکلی کو مار دیا جائے۔ اس صورت میں مارنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک حدیث کے مطابق 5 جانور ایسے ہیں کہ اگر وہ حدود حرم میں بھی ہوں اور مارنے والا حالت احرام میں بھی ہو تو بھی اسے مار دینا چاہیے۔ ان 5 جانوروں میں سانپ، کوا، چوہا اور کتا وغیرہ شامل ہیں۔ البتہ ایسے کتے جن سے فائدہ حاصل ہو، جو کہ رکھوالی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو انہیں مارنا جائز نہیں ہے۔ اور پیارے دوستو، آپ کو کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کو مارنا جائز نہیں ہے۔ ان میں چیونٹی، شہد کی مکھی اور سرل شامل ہے۔ صحیح احادیث کے مطابق ایک جگہ پر بلی کو مارنے کی بھی حرمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک عورت کو صرف اس لیے سزا دی گئی تھی کہ اس نے صرف اپنی بلی پر ظلم کیا تھا۔ بعض علماء کے مطابق مکڑی کو مارنا بھی جائز نہیں، کیونکہ غار ثور میں اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مکڑی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کی، لیکن جنگلی مکڑیاں جو کہ انسان کی جان لینے کا باعث ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں ماننے کے حوالے سے علماء خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا جانور ہے جو کسی کی جان لینے کا باعث ہو سکتا ہے تو اسے بلا جھجک مار دینا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ اس کو زیادہ ایذا نہ پہنچائی جائے، اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پیارے دوستو، چھپکلی ریگنے والے جانوروں میں سے ہے جن کے وجود سے کوئی بھی لا علم نہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے انہیں مختلف جگہوں پر کثرت سے دیکھا ہے۔ چھپکلی کی کئی اقسام ہیں، یہ سرد خون والے جانور ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ گرم ماحول کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عام طور پر 6 سے 4 سینٹی میٹر کے درمیان ناپے جاتے ہیں۔ ان کی جو لمبائی ہوتی ہے، ان کی دم وہ عضو ہے جس کا سائز ان کے جسم میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ چھپکلی عام طور پر مختلف جگہوں پر پائی جاتی ہے۔ یہ پتھر یا کھردری جگہ پر آسانی سے پائی جاتی ہے۔ یہ مختلف شہری یا گنجان آباد علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ عموماً اپنی دیواروں پر یا دروازوں پر یا دراڑوں میں یا چھوٹے سوراخوں میں بھی پناہ لیتی دیکھی ہوں گی۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ کو ہم اس کی قسموں کے نام سے بارے میں بتائیں تو ان میں سنڈریلا ہے، چست ہے، پٹوکا ہے اور عام گھروں میں پائے جانے والی چھپکلی ہے جو کہ ہم عموماً دیکھتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹراپیکل ہاؤس کیگو نام کی ایک چھپکلی کی قسم بھی ہے جو کہ اس طرح سے دیکھنے میں ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو ووکیج اور بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ کسی کی دم بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، کسی کے جسم کی رنگت کسی اور طرح کی ہوتی ہے، کوئی بلیک ہوتی ہے، کسی کے جسم پر مختلف قسم کے نشانات بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف اقسام کی پائی جاتی ہیں اور عموماً گرگٹ کو بھی چھپکلی کے خاندان میں شمار کیا جاتا ہے، جو کہ اپنا رنگ بدلنے کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیوں کو مارنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ اپنی جان سے مار سکتے ہیں۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ عام طور پر یہ دیکھنے اور سننے میں ہماری یہ باتیں آئی ہیں کہ چھپکلی کے زہر کھانے کی وجہ سے کئی لوگ ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اپنے گھروں سے ختم کریں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔